السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر صدیقی، جے ڈی نیوز میں خوش آمدید۔ اس شعبے سے بھی انسان وابستہ ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے بعد جہاں پاکستان کے اندر معاشی مسائل پیدا ہوئے اور بہت سارے شعبے مسائل کا شکار ہوئے، وہیں ایک شعبہ جس کو ابھی تک اور آج تک نظر انداز کیا گیا، اور وہ شعبہ دنیا کا سب سے اہم ترین شعبہ یعنی کہ تعلیم سے وابستہ لوگوں کا شعبہ، جس کو ہم اسکول کہتے ہیں۔ اس شعبے کے حوالے سے آج کم و بیش تقریباً فروری کی 27 تاریخ سے اسکولوں کی بندش جاری ہے۔ 13 مئی تک یہ فیصلہ کیا گیا کہ مزید 15 جولائی تک اسکول بند کیے جائیں گے، اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسکولوں کی بندش کا سلسلہ 6-7 ماہ تک مزید رہے، یعنی کہ تقریباً 2020 پورا مکمل طور سے اسکول بند رہے گا۔ اور پھر ہمارے سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب کا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کہ اگر ہمیں 5 سال تک اسکولوں کی بندش رکھنی پڑی تو ہم اسکولوں کو بند رکھیں گے۔ یہ وہ اہم ترین بیان ہے جس سے حکومت سندھ کے حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا حکومت سندھ تعلیم کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسینیشن کے حوالے سے، ویکسین کے حوالے سے، اس کے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے، اس کے تمام مسائل کے حوالے سے کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کر رہی، بلکہ اسکولوں کو 5 سال تک بند کرنے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ تعلیمی اداروں کی بندش سے ہماری نسلوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ آج ہمیں اس بات کا احساس ہوا، والدین کرب میں مبتلا ہیں، اساتذہ اکرام تکلیف میں مبتلا ہیں، ہمارے سینئر پرنسپل حضرات اور پرائیویٹ اسکول اور سندھ اسکول کے تمام اساتذہ اکرام پریشانی میں مبتلا ہیں۔ طالب علم ساتھی اپنی تعلیم کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم اگلی کلاس میں پاس ہو کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ یہ اضطراب کب تک، آخر کب تک سندھ گورنمنٹ غیر سنجیدہ رہے گی؟ جے ڈی نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ہم محترم جناب وزیر تعلیم سعید غنی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے جو کل آپ نے فیصلہ دیا اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور 2 لاکھ پرائیویٹ اسکول جو کہ پہلے ہی عذاب کا شکار ہیں، اور اس سے لاکھوں اساتذہ اکرام جو کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ منسلک ہیں، وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہو چکے ہیں اور آنے والے وقتوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے مشاہدے کے مطابق تقریباً 4-4.5 لاکھ وہ لڑکیاں، وہ خواتین ہیں اساتذہ اکرام جو صبح پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہیں اور اپنا گھر بار اپنی تعلیم کے خرچے نکالتی ہیں، اور شام میں کوچنگ سینٹر میں پڑھا کر اپنا گزر بسر، اپنے تعلیمی اخراجات اور اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ یہ لوگ کس طریقے سے بدترین بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں؟ وفاقی حکومت جب کوئی پریس کانفرنس کرے، کوئی کیبنٹ میٹنگ بلائے، تو اس میں کوئی پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام نہیں کہ کوئی ریلیف دیا جائے۔ آپ نے بڑی بڑی انڈسٹریز کو ریلیف دے دیا، آپ نے چھوٹے کاروباری طبقے کو ریلیف دے دیا، آپ نے دہاڑی دار طبقے کو ریلیف دے دیا، آپ نے یہ کہہ دیا دہاڑی دار طبقہ کہاں جائے گا؟ تو خدا را مجھے اس بات کا جواب دیجیے حکومت سندھ کہ یہ پڑھا لکھا طبقہ جو آنے والے مستقبل کا معمار ہے اور وطن عزیز کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا، انہی میں سے ہمارا اگلا وزیر اعظم ہوگا، انہی میں سے ہمارا اگلا صدر پاکستان ہوگا، انہی میں سے ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ کیا کبھی سوچا کسی نے کہ یہ شعبہ کس طرح سے پریشانی کا شکار ہے؟ ہم ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنے تئیں فیصلے کرتے ہیں اور سنا کر چلے جاتے ہیں۔ خدا را اس پروگرام کے توسط سے، جے ڈی نیوز کے توسط سے ہم حکومت سندھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تمام فیصلوں پر، تعلیم کے شعبے سے وابستہ تمام فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے اور احسن اقدامات کیا جائے جس سے کوئی ایسی بد نظم صورتحال پیدا نہ ہو کہ اساتذہ اکرام بھی روڈ پر نکل آئیں اور مجبور ہو جائیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے پر، اور مجبور ہو جائیں کہ وہ بھی اپنی سفید پوشی کو چھوڑ کر یہ بتانے پر مجبور ہو جائیں۔
استادوں کا احترام والدین سے بڑھ کے بتایا گیا، لیکن کیا ہم اس بات پر سوچ رہے ہیں، اس بات پر سنجیدہ ہیں؟ آج کے اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ والدین بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ۔ یہ بھوک نہیں ہے جو ایک روٹی دو روٹی ایک راشن کے تھیلے سے پوری ہو جائے گی، یہ نسلوں کی بربادی ہے۔ اگر آپ ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ہماری نسلوں کے ذہنوں پر زہر افشانی کر رہے ہیں، کیا کبھی سوچا کہ تعلیم ہماری ترجیحات میں کون سا درجہ رکھتی ہے؟ غور کیجئے، آپ نے پچھلے 10 سالوں کے اندر تعلیم کو بہت پیچھے دھکیل دیا، اور ترجیحات میں پہلے ہی تعلیم بہت دور تھی اور اب تقریباً سب سے نیچے درجہ رکھتی ہے۔ جے ڈی نیوز کے اس پروگرام کے توسط سے میں محمد عامر صدیقی حکومت سندھ اور وزیر اعظم پاکستان اور تمام مقتدر ریاست کے اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارا تعلیم کے اس شعبے کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے۔ آج ہم اس قابل اگر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے اداروں میں اگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آج ہماری صفوں کے اندر ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تمام کے تمام انہی اسکولوں سے پڑھ کر نکلے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے سرکاری اسکولوں کی حالت پر آپ خود بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق، ایک نجی چینل کی رپورٹ کے مطابق، محمود آباد کے گورنمنٹ اسکول کے اندر جو گدھوں کے لیے استعمال کیا گیا، جو بھینسوں اور گائے کے لیے اور بکریوں اور کتوں کے لیے استعمال کیا گیا، تو سندھ حکومت کو خود اپنے گورنمنٹ سیکٹر اور گورنمنٹ اسکولوں کے متعلق آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے تعلیم کا فروغ اور تعلیم کو فروغ دے سکیں گے۔ لہٰذا اس پرائیویٹ اسکول کو تباہ ہونے سے بچائیے۔ یہ پرائیویٹ اسکول کوئی ستیلے نہیں ہیں، یہ کوئی ڈاکو نہیں ہے، یہ لٹیرے نہیں ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ بدماش نہیں ہے۔ یہ بھی وہی شعبہ ہے جو وطن عزیز کی آزاد فضاؤں کے اندر کس طریقے سے ہمارے بچوں کی نشو نما کر رہا ہے، کس طرح سے کسب و پرسی کے عالم میں تعلیم دے رہا ہے۔ اور سر سید احمد خان جہاں پر کہا کرتے تھے کہ صرف تعلیم ہی ہمیں آگے نہیں لے کے جا سکتی بلکہ تربیت بھی، سندھ کے اور بالخصوص کراچی کے تمام پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کو بلایا جائے اور دیکھا جائے کہ کتنے سینئر اساتذہ اکرام اپنے چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ تعلیم دے رہے ہیں جو تعلیم ہمیں بڑے بڑے اسکول اور بڑے بڑے گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں ملتی۔ اور پوچھئے کسی بھی بڑے عہدے پر فائز آفیسر سے، خواہ وہ پولیس جوان ہو، فوجی جوان ہو، عدالتی وکیل ہو، کوئی جج ہو، کوئی اساتذہ اکرام ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی بھی شعبے کے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، تو وہ انہی اساتذہ اکرام کی تعریف کرتا ہوا پائے گا، کیونکہ انہی اساتذہ اکرام کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ہماری آپ سے یہی درخواست ہے کہ پرائیویٹ اسکول سے یہ ستیلا پن ختم کیا جائے، اور پچھلے کئی دہائیوں کے اندر پرائیویٹ اسکول کو بالواسطہ اور بلا واسطہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور والدین، طالب علم ساتھیوں، اساتذہ اکرام کو آپس میں متنفر کیا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے ایسے ایسے القاب سے نوازا گیا پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ اکرام کو، یہاں تک کہ مافیا کہا گیا۔ کیا کبھی سوچا کہ لفظ مافیا کہاں استعمال ہوتا ہے اور کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک اور دنیا کی سپر پاوروں میں شامل ہونے والا 7ویں درجے کا ملک ہے، اور وہاں پر ایجوکیشن کے شعبے کو مافیا کا نام دیا جائے، اور پھر بڑے فخر سے یہ کہا جائے کہ یہ شعبہ تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ شعبہ تو لوگوں کے ساتھ ڈاکو والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت پر مبنی فیصلے کرنا سیکھیے، اور جائیے ان چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، سندھ کی، کراچی کی، جہاں پر چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بچے پھر ہمارے معمار بنے ہیں۔ پچھلے 40 سال کے عرصے میں، 50 سال کے عرصے میں پرائیویٹ اسکول نے وہ طالب علم ساتھی دیے
جس میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے اندر، پاکستان کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر، پاکستان کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اور پاکستان کے دوسرے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ کے اندر انہی پرائیویٹ اسکول سے پڑھے لکھے بچے آج اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھیے کہ اس شعبے سے بھی انسان وابستہ ہے، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، وہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی پریشان حال ہیں، اور تقریباً میرے مشاہدے اور تجربے کے مطابق ہر پرائیویٹ اسکول کم و بیش 4 سے 5 افراد کے راشن کا ماہانہ ذمہ دار ہے۔ اور ان حالات میں جبکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ موجود ہو اور قریب عید ہو تو یہ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے خاموشی کے ساتھ سفید پوش لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی پرائیویٹ اسکول نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنی تشہیر نہیں کی، لیکن آج وہ ادارے خود تباہی کے دانے پر ہیں، تو کس طریقے سے وہ ان قصب و پرسی کے عالم میں ان خاندانوں کو پال سکیں گے؟ سندھ گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور ان غیر سنجیدہ بیانوں کو واپس لیا جائے اور اسکولوں کی بندش کو ختم کیا جائے۔ والدین اس معاملے کے اندر فرنٹ لائن پر آئیں اور تمام طالب علم ساتھی پرائیویٹ اسکول کا دفاع کریں۔ اگر آج ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، آج اگر ہم نے یہ اقدام نہیں اٹھایا، تو مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت بہت تباہی اور بربادی کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ اس پروگرام کا مقصد آگاہی ہے، آگاہی۔ خدا را اس پروگرام کے تحت مثبت باتوں کو پروان چڑھائیے اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے سوشل میڈیا اور اپنی سوچ کو تبدیل کیجیے۔ اگر ہم نے اپنی سوچ کو تبدیل نہ کیا تو 250 سال پہلے سر سید احمد خان نے ہندوستان میں جو بیج لگایا تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا، وہ درخت، وہ تناور درخت جو پوری دنیا میں پھیل گیا، آج وہ مجھے اجڑتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔